بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، اور ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیز طلباء، معزز اساتذہ کرام، میرا آج کا موضوع ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ذات گرامی تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کے اسلام کی روشنی سے منور کیا، اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پہ درود پڑھا کرو۔ شاعر رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مَبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ سا حسین نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا حسین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو وہ شخصیت جس کے ذکر کو خود خدا بلند کرے، میں کون ہوتا ہوں اس کی سیرت بیان کرنے والا؟ میں ناچیز اس قابل تو نہیں کہ حضور کی سیرت کو بیان کر سکوں، لیکن جب بھی میں حضور کی سیرت کا تذکرہ کرنے لگتا ہوں تو میں عالم تخیلات میں طائف کی اس وادی میں چلا جاتا ہوں جہاں پہ مجھے پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دینے والے یاد آتے ہیں، اور کفار مکہ کے انتہائی ظلم و ستم کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والے نظر آتے ہیں، اور وہ خیر البشر جنہوں نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ تو ان کی محفل میں جو بھی آگے بیٹھا ایک درخشاں اور چمکتا ہوا ستارہ بن گیا۔ آئیے ذرا تاریخ کے آئینے میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہا وہ ابو بکر جیسا صدیق بن گیا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت سے نکلا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل بن گیا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے متاثر ہوا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی بنا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت سے متاثر ہوا وہ علی جیسا بہادر بن گیا۔ تو شاعر کا قلم تڑپا، اور کیا خوب شاعری کی اس نے لکھا کہ نہیں کائنات میں دوسرا وہ کلیم ہو کہ خلیل ہو، اور جو حبیب رب جمیل ہو وہ میرے نبی کا مثیل ہو۔ میری سانس سانس میں رچی ہوئی ہے تیرے ذکر و فکر کی چاشنی، تیرا مقتدی ہوں میں اے نبی، میری روح کیسے علیل ہو، اور سبھی مائیں تکتی ہیں رشک سے تیرے مرتبے کو اے آمینہ۔ وہ ہو وہ ہاجرہ کہ وہ آسیہ، وہ بطول ہو کہ رحیل ہو، اور نہیں غم کے سیرت مصطفیٰ ہے قدم قدم میری رہنما، نہیں غم کے سیرت مصطفیٰ ہے قدم قدم میری رہنما۔ میری زندگانی کا راستہ رہے مختصر یا طویل ہو، اور میرا نام جائے جہاں جہاں، تیرا ذکر آئے وہاں وہاں، میری ذات یوں ہی شاہ دوسرا تیری روشنی کی دلیل ہو، اور کروں شاعری مگر اے نبی تیری نعت میں نہ کہوں کبھی، کروں شاعری مگر اے نبی تیری نعت میں نہ کہوں کبھی، کبھی ایسا نہ ہوں میں کم سخن، کبھی ایسا نہ میں بخیل ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو سنہری اصول ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔